آدم علیہ السلام کا وجود بھی معرض وجود میں آ گیا، یعنی آدم علیہ السلام بھی انسانی شکل میں بن گئے، تو اللہ جل شانہ نے ایک مجلس منعقد فرمائی، اور اس مجلس میں یہ بڑی بڑی جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، یا اسی طریقے سے پہاڑ ہیں، یہ سب اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں ایک امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس امانت کا مطلب یہ ہوگا کہ امانت حوالے کرنے کے بعد میں کچھ نہ کچھ تمہیں اختیار دے دوں گا کہ تم اپنی مرضی سے اچھائی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو، تمہیں اس چیز کا اختیار ہوگا، اور یہ اختیار ایک محدود وقت کے لیے ہوگا۔ جب یہ اختیار تمہیں دے دیا جائے گا تو میں تم سے چھپ جاؤں گا، الگ ہو جاؤں گا، تم آزادی سے اپنے اس اختیار کو استعمال کرنا۔ اس اختیار کو استعمال کرتے کرتے جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، اور پھر میں تم سے حساب و کتاب لوں گا۔ تو علماء کرام نے لکھے ہیں کہ زمین اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی۔ آسمان نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ زمین نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے، پہاڑوں نے کہا ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر پہاڑوں پر بھی ہم اسے اتار دیتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات تھیں، ان سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان مخلوقات میں سے اگر کوئی ایک مخلوق اس بار امانت کو اٹھا دیتی تو اللہ جل شانہ اسے اسی قدر عقل عطا فرماتے جس قدر انسان کو ہے، اسی قدر اسے شعور عطا فرمایا جاتا جس قدر انسان کو ہے، اور پھر اس مخلوق کو مکلف بنا دیا جاتا، قیامت تک کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا۔ جب قیامت آ جاتی تو پھر اس مخلوق سے پوچھا جاتا، یہ جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات تھیں ان سب نے کہا کہ بار الہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، ہماری معذرت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے ہو تو پھر تمہیں کس چیز کا اختیار دیا جائے، تمہیں کس چیز کا پابند بنایا جائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر انہیں وہ حیثیت دی، زمین جہاں ہے وہیں ہے، آسمان جہاں ہے وہیں ہے، سورج جس طرح بنایا اسی طرح کھڑے ہے، پہاڑ جس طرح گڑے ہوئے ہیں قیامت تک اسی طرح گڑتے رہیں گے اور اسی طرح رہیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جب یہ ساری مخلوقات ایک طرف ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء، ابو البشر، وہ باقی بچے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ آدم آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایک مخلوق ایسی بھی آئے گی جو اللہ کے نظام سے ٹکرائے گی، جو اللہ کے نظام سے بغاوت کرے گی۔ اگر آدم علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوتا تو آدم علیہ السلام کبھی بھی اس امانت کو نہ اٹھاتے اور فرما دیتے کہ باری تعالیٰ آپ جانیے اور آپ کی امانت جس کے سپرد کرنی ہے آپ کر دیں، ہم انسان اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جب یہ امانت پیش کی گئی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی یہ امانت میں اٹھاؤں گا۔
وحملها الانسان۔